اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاہ۔ عزیز طلباء، آپ کے سامنے آج سبع المعلقات کا دوسرا درس ہے۔ اس سے پہلے کے درس میں ہم نے 4 اشعار پر گفتگو کی تھی۔ آج کا درس 5ویں شعر سے شروع ہو رہا ہے۔ پہلے اعراب دیکھتے ہیں۔ پچھلا شعر، چوتھا شعر جو تھا وہ کیا تھا؟ کأنی غداۃ البین یوم تحمل لدى ثمرات الحی ناقف حنظلی۔ یہ شعر آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ اگلا شعر ہے، اعراب دیکھیں۔ وقوفا بها صحبی علی مطیہم وقوفا بها صحبی علی مطیہم یقولون لا تہلک عصا وتجملی۔ وقوفا، یہ واقفن کی جمع ہے، اور یہ منصوب کیوں ہے؟ یہ نبکی میں جو نحنو کی ضمیر ہے اس سے حال واقع ہے، یا ناقف حنظلی، ناقف میں جو ضمیر ہوا کی ضمیر پوشیدہ ہے اس سے حال واقع ہے۔ حال ہونے کی بنیاد پر یہ حالت نصب میں ہے، منصوب ہے، حال واقع ہے۔ وقوفا بہا، صحبی، یہ صاحبن کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے ساتھی، دوست۔ اور مطیہم، مطیہ، یہ مطیتن واحد ہے، اس کی جمع مطایہ، یا مطیتن کی جمع یعنی واحد مطیتن اور جمع مطیون۔ اس طریقے سے جمع مطایہ بھی آتی ہے جس کے معنی سواری۔ یقولون لا تہلک، ہلاکا یہلکو کے معنی ہوتے ہیں ہلاک ہونا، برباد ہونا، باب ضربہ سے۔ اور عصا، عصا کا معنی ہوتا ہے نا امیدی، غم، افسوس۔ اور عصن یہ مفعول لأجلہ ہے، مفعول لہو ہے۔ وتجملی، تجمل یتجمل تجملا کے معنی ہوتے ہیں صبر کرنا، اصبر کے معنی میں ہے، جیسا کہ بین السطور لکھا ہوا ہے۔ تو اعراب ہوا وقوفا بها صحبی علی مطیہم یقولون لا تہلک عصا وتجملی۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ میرے ساتھی اس جگہ اپنی سواریوں کو روکے ہوئے کہہ رہے تھے کہ تو غم کی وجہ سے، افسوس کی وجہ سے ہلاک و برباد مت ہو، وتجملی، اور صبر سے کام لے۔ تو حال واقع ہے وقوفاً، نبکی میں جو نحو ضمیر ہے اس سے حال واقع ہے۔ تو حال، ذوالحال کو ملا کر کے ترجمہ کیا ہوگا؟ یعنی اس حال میں کہ ہم اس گھر کے پاس کھڑے ہو کر کے رو رہے تھے، اسی حالت میں
اسی حالت میں یعنی رونے کی حالت میں ہمارے جو ساتھی تھے اپنی سواریوں کو وہاں پر روکے ہوئے ٹھہرائے ہوئے کیا کہہ رہے تھے؟ یقولون. تو یقولون یہ بھی حال واقع ہے کس سے؟ صحابی کا حال واقع ہے. میرے ساتھی کہہ رہے تھے. ان کی حالت کیا تھی؟ وہ کہہ رہے تھے. تو ترجمہ ہوا وقوفاً بها صحبی علی مطیہم. اس جگہ ہمارے ساتھی یا میرے ساتھی اپنی سواریوں کو روکے ہوئے کہہ رہے تھے کہ تو غم کر کے، غم کی وجہ سے، افسوس کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاک و برباد مت کر، برباد مت ہو. وتجملی، اور صبر سے کام لے، صبر سے کام لے. تو یہ اس شعر کا ترجمہ ہوا. تو وقوفاً حالت نصب میں ہے، حال کی بنیاد پر. نبکی میں نحن ضمیر جو پوشیدہ ہے اس سے، یا ناقفو میں جو ہوا کہ ضمیر پوشیدہ ہے اس سے حال واقع ہے. بہا میں ہا ضمیر اسی منزل کی طرف لوٹ رہی ہے جو دار کے مفہوم میں ہے. اور صحابی کا مفہوم بھی بتلایا کہ یہ صاحب کی جمع ہے. اور اسی طریقے سے مطیون، یہ مطیتن کی جمع ہے جس کے معنی سواری کے ہوتے ہیں. اور اسا یہ مفعول لاجلہ ہے یا مفعول لہو ہے، اس کے معنی غم کرنا، افسوس کرنا. اور تجمل، تجملو کے معنی صبر کرنا. اگلا شعر ہے وَإِنَّ شِفَائِي عَبْرَةٌ مُهْرَاقَةٌ فَهَلْ عِنْدَ رَسْمٍ دَارِسٍ مِّن مُعَوَّلِ. اِنَّ حرف مشبہ بفعل ہے، اور شفائی مضاف مضاف الیہ مل کر کے اِنَّ کا اسم ہے. اور عبرتن موصوف اور محراقہ اس کی صفت ہے. موصوف صفت مل کر کے یہ دونوں اِنَّ کی خبر ہے. تو شفا یشفی باب ضربہ سے شفاء مصدر ہے جس کے معنی ہوتے ہیں شفا پانا، شفا یابی. اور عبرتن کے معنی ہوتے ہیں آنسو. عبرتن کے معنی آنسو کے ہوتے ہیں جس کی جمع عبرات یا عبرن بھی آتی ہے. محراقتن یہ اراقہ یریقو اراقتن باب افعال سے ہے. اس میں مفعول کا صیغہ ہے جس کا معنی ہوتا ہے بہائی ہوئی. مؤنث کا صیغہ ہے، اس حساب سے معنی ہوگا بہائی ہوئی. فہل عند رسم، رسم اس سے پہلے آ چکا ہے. رسم کے معنی ہوتے ہیں نشان کے، جمع رسوم. اور دارس، درسا یدرسو سے اسم فاعل کا صیغہ جس کے معنی مٹنے والا. دارس کے معنی مٹنے والا اسم فاعل ہے. اور من جو اس کے بعد آ رہا ہے یہ من زائد ہے. اور معول، معول یہ مصدر میمی ہے، یا یہ کہیں کہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے باب تفعیل سے. اولا یعولو تعویل سے معول اسم فاعل ہوا. اور معول معنی کیا ہوا؟ وہ شخص جس پر اعتماد کیا جائے، جس پر بھروسہ کیا جائے. اور میم کو معول میں جو میم آ رہا ہے اس کو مصدر میمی ہم مانیں تو معنی کیا ہوگا؟ چیخنا، چلانا، چیخ و پکار کرنا. یا اسی طریقے سے اگر ہم معول کے بجائے معول پڑھتے ہیں تو معنی کیا ہوگا؟ چیخ و پکار کرنے والا، چیخ و پکار کرنے والا. تو بات پہلے سے اسے جوڑیں کہ اس کے ساتھی اپنی سواریوں کو اس گھر کے پاس روکے ہوئے اور اسے تسلی دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تو غم کر کے، غم کی وجہ سے اپنے آپ کو برباد مت کر، برباد مت ہو، اور صبر سے کام لے. تو اس کے بعد امرؤ القیس ان کا کیا جواب دیتا ہے؟
یعنی تسلی والے جملے اور صبر کی تلقین والے جملے جب امرؤ القیس سے اس کے ساتھی کہتے ہیں تو پھر وہ کیا کہتا ہے؟ ترجمہ دیکھیں، وَإِنَّ شِفَائِي عَبْرَةٌ مُحْرَاقَةٌ فَهَلْ عِنْدَ رَسْمٍ دَارِسٍ مِّن مُّعَوَّلِ، کہتا ہے بے شک میری شفا بہائے ہوئے آنسو ہیں، فَهَلْ عِنْدَ رَسْمٍ دَارِسٍ مِّن مُّعَوَّلِ، تو کیا مٹنے والے نشان کے پاس کوئی قابل اعتماد شخص ہے، یا کیا مٹنے والے نشان کے پاس کوئی چیخ و پکار کرنے والا ہے یا چیخ و پکار کرنے کی جگہ ہے؟ کیا کہتا ہے کہ میں آنسو بہا رہا ہوں محبوبہ اور اس کے چلے جانے کے غم میں، تو مجھے رو لینے دو، مجھے آنسوؤں کو بہا لینے دو، یعنی جب آنسو بہہ جائیں گے میں خوب جی بھر کر کے رو لوں گا، تب مجھے شفا مل جائے گی، میری پریشانی جو ہے وہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص روتا ہے اور رو کر کے جب وہ فارغ ہو جاتا ہے، چپ جاتا ہے، تو اس کے دل کو قرار اور سکون مل جاتا ہے۔ اس لیے ڈاکٹروں کا، اطباء کا کہنا ہے کہ اگر کوئی بچہ یا کوئی بھی شخص رو رہا ہو تو پھر اسے زبردستی چپ نہیں کرانا چاہیے۔ جیسا کہ ہوتا ہے گھر میں بچہ روتا ہے، اس کی والدہ یا اس کا باپ اس بچے کو زبردستی چپ کراتا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جب بچہ روئے تو اسے رو لینے دینا چاہیے، اس لیے کہ اگر زبردستی اسے روکا گیا رونے سے تو ایسا ممکن ہے، ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اس کا اثر سیدھا دل پر پڑے اور دل پھٹ جائے، کوئی نقصان ہو جائے، لہذا رونے دیا جائے، اور جب رو کر کے فارغ ہو جائے تو اسے شفا مل جائے گی، اسے سکون مل جائے گا۔ تو یہی امرؤ القیس بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے رونے سے مت روکو، جب آنسو بہہ جائیں گے میں رو لوں گا جی بھر کر کے، تب مجھے سکون مل جائے گا، مجھے شفا مل جائے گی۔ وَإِنَّ شِفَائِي عَبْرَةٌ مُحْرَاقَةٌ فَهَلْ عِنْدَ رَسْمٍ دَارِسٍ مِّن مُّعَوَّلِ، تو حل یہ استفہام کے لیے ہے اور استفہام انکار کے لیے، یعنی کوئی نہیں ہے اس مٹ جانے والے، مٹنے والے نشان کے پاس جس پر اعتماد کیا جائے، یا چیخ اور پکار کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، یا یہ کہ حل تمنی کے معنی میں لیا جائے کہ کاش کی اس مٹنے والے نشان کے پاس کوئی ایسا شخص ہوتا جس پر اعتماد کیا جائے، یا چیخ و پکار کرنے کی کوئی جگہ ہوتی، یا چیخ و پکار کرنے والا کوئی ہوتا رونے والا۔ تو حل استفہام انکار کے مفہوم میں بھی لے سکتے ہیں اور حل تمنی کے مفہوم میں بھی لے سکتے ہیں۔ تو پہلے میں نے بتلایا کہ انا کا اسم شفائی ہے اور عبرہ محراقہ یہ موصوف صفت مل کر کے انا کی خبر، اور حل یہ استفہام کے لیے ہے، اور عندہ مضاف ہے، رسم دارسن یہ موصوف صفت ہے، اور من زائدہ ہے، اور معول یہ کیا ہے؟ اسم مفعول آپ مراد لیں، یا کہ میم کو مصدر میمی قرار دیں، یا کہ معول پڑھیں، اس میں فاعل کا صیغہ پڑھیں باب تفعیل سے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ میری شفا یابی کس میں ہے؟ ان بہائے ہوئے آنسوؤں میں ہے، جب میں آنسو بہا لوں گا تب مجھے شفا مل جائے گی، اور کاش کی اس مٹ جانے والے نشان کے پاس کوئی قابل اعتماد شخص ہوتا، یا کوئی چیخ و پکار کرنے والا ہوتا، یا چیخ و پکار کی کوئی جگہ ہوتی۔ اس کے بعد کہہ رہا ہے كَدَأْبِكَ مِنْ أُمِّ الْحُوَيْرِثِ قَبْلَهَا
وجارتها ام الرباب بمأسلی۔ دأب کا معنی ہوتا ہے حالت، دأب کا معنی ہوتا ہے حالت، اور اس سے پہلے جملہ محذوف ہے، مطلب کیا ہے؟ ای دأبک کائن کدأبک، تو دأبک مبتدا پہلے محذوف ہے اور کائن کدأبک یہ پورا جملہ خبر ہے۔ اور ام الحویرث یہ کون ہے؟ تو ام الحویرث یہ حارث بن حسین بن زمزم، ضاد میم ضاد میم، حارث بن حسین صاد سے، حا صاد یا نون، حارث بن حسین بن زمزم کلبی چھوٹے کاف سے، کلبی کی بیٹی کی کنیت ہے ام الحویرث، جس کا نام کیا تھا؟ جس کا نام حر تھا، چھوٹی ہا را اور را پر تشدید، حر تھا۔ قبلہا وجارتہا، جارن کے معنی پڑوسی کے ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں، اسی سے مؤنث کا صیغہ ہے جارتن، جس کا معنی ہوگا پڑوسن، اور پھر اس کا بدل آ رہا ہے ام الرباب، ام الرباب نیچے لکھا ہوا ہے بین السطور، بدل من جارتہا، تو جارتہا کا بدل کیا ہے؟ ام الرباب، اور بدل مبدل منہ کا اعراب یکساں ہوتا ہے، اس لیے جارتہا، جارہ پر جو اعراب آیا وہی اعراب ام الرباب پر بھی آیا۔ اور مأسل، بمأسلی میں جو مأسل ہے، مأسل یہ اصل میں ایک پہاڑ کا نام ہے، یہ کہہ لیجئے کہ ایک جگہ کا نام ہے، مقام مأسل۔ تو شاعر اپنے آپ کو خطاب کر کے خود کہہ رہا ہے کہ اے امرؤ القیس، تیری قسمت پھوٹی ہوئی ہے، جس سے بھی تو نے عشق کی، سب کا معاملہ ایسا ہی ہوا کہ تو ان کے ساتھ بہت ہی دیر تک نہ رہ سکا اور سب رخصت ہو کر کے چلی گئی۔ تو وہی اپنے آپ کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے کدأبک من ام الحویرث قبلہا، یعنی دأبک کائن کدأبک، تیری حالت کس طریقے سے ہے؟ یعنی عنیزہ کے ساتھ جو تیرا معاملہ ہے، تیری جو حالت ہے، وہ بالکل تیری اسی حالت کی طرح ہے جو ام الحویرث کے ساتھ تھی اس سے پہلے۔ اس سے پہلے ام الحویرث نامی عورت کے ساتھ جس طریقے سے تیرا معاملہ تھا، اسی طریقے سے تیرا معاملہ اس عنیزہ، جس کا نام فاطمہ بتلایا گیا ہے، تو عنیزہ کے ساتھ بھی تیرا وہی معاملہ ہے۔ اور کس کے ساتھ تھا؟ وجارتہا، اور ام الحویرث کی پڑوسن ام رباب کے ساتھ جس طریقے سے تیرا معاملہ تھا، کہاں پر؟ مقام مأسل میں، بالکل بعینہ وہی معاملہ آج تیرا اس عنیزہ کے ساتھ بھی ہو گیا۔ یعنی جس طریقے سے وہ دونوں تجھے چھوڑ کر کے تجھ سے جدا ہو گئی تھی، آج عنیزہ بھی تجھ سے اسی طریقے سے جدا ہو کر کے چلی گئی اور تو اکیلا تنہا باقی رہ گیا، تیری قسمت پھوٹ گئی ہے۔ یہ اپنے آپ کو شاعر امرؤ القیس کہہ رہا ہے۔ تو یہ ترجمہ ہوا۔ تو میں نے بتلایا کہ دأبک مبتدا اس سے پہلے محذوف ہے اور کائن خبر ہے۔ اب اسی کائن کے متعلق ہے کدأبک من ام الحویرث قبلہا، یہ سب ظرف ہے، قبلہا ظرف ہے، اور یہ سب کیا ہیں؟ متعلق ہے کائن کے۔ اور وجارتہا ام الربابی یہ بدل مبدل منہ ہے، اور مأسل یہ جگہ کا نام ہے اور با حرف جر اس پر داخل ہے۔ اس کے بعد
ان دونوں عورتوں کی خوبی بیان کرتا ہے۔ امرؤ القیس اپنی پچھلی دونوں محبوباؤں کی خوبی بیان کرتا ہے کہ وہ کتنی نفاست پسند تھیں، خوشبوؤں کا استعمال کس طریقے سے کرتی تھیں، اور کتنے بڑے گھرانے کی تھیں وہ، جن سے میں عشق کیا کرتا تھا۔ ان کی خوبیاں بیان کر رہا ہے۔ اذا قامتا تضوع المسک منہما نسیم الصبا جاءت بری القرنفل۔ کہہ رہا ہے کہ وہ دونوں تو ایسی تھیں کہ جب وہ دونوں کھڑی ہوتی تھیں، قامہ سے مؤنث قامتن اور قامتا یہ تثنیہ کا صیغہ، تضوع تضوع تضوعا کے معنی ہوتے ہیں خوشبو کا پھوٹنا، بکھرنا، تضوع تضوع تضوعا اصل معنی ہوا روشنی کا پھوٹنا، لیکن اس کی اضافت مسک کی طرف ہے۔ مسک کا مفہوم ہوتا ہے، کیا معنی ہوتا ہے؟ مشک، جس کو مشک عنبر کہا جاتا ہے۔ تو مسک کستوری جس کو کہا جاتا ہے، کستوری کی خوشبو، مشک عنبر۔ منہما نسیم، صبح کی جو نرم و نازک ہوا چلتی ہے اس کو نسیم کہا جاتا ہے، اور آگے الصبا لگا ہوا ہے، یعنی صبح کی نرم و نازک ہوا۔ نسیم الصبا کا مفہوم کیا ہوا؟ صبح کی نرم و نازک ہوا۔ اور جاءت با کے صلہ کے ساتھ آ رہا ہے، اس لیے لانا کے معنی میں مفہوم ہوگا۔ جاء یجیء کے معنی آنا، اور با صلہ جب آ جائے تو اس کے معنی لے کر کے آنا، لانا۔ جیسے جئت بزید کا کیا مفہوم ہوا؟ میں زید کو لے کر آیا۔ اور ری کے معنی ہوتے ہیں، ری کے معنی ہوتے ہیں عمدہ خوشبو۔ اور القرنفل کا معنی ہوتا ہے لونگ، لونگ جس کو لونگ کہتے ہیں، لونگ، اور کھانے میں جو ڈالا جاتا ہے جس سے کھانے کا ذائقہ اچھا ہو جاتا ہے، تو قرنفل کا وہی مفہوم ہوتا ہے، یعنی لونگ۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ شاعر کہہ رہا ہے کہ ان دونوں کی کیا خوبیاں تھیں، کتنی نفاست پسند تھیں وہ دونوں۔ اذا قامتا، جب وہ دونوں کھڑی ہوتی تھیں، تضوع المسک منہما، تو ان دونوں سے مشک عنبر کی خوشبو پھوٹتی تھی۔ اس قدر وہ خوشبو کا استعمال کرتی تھیں جن سے اس سے پہلے میں، عنیزہ سے پہلے میں عشق کیا کرتا تھا۔ اذا قامتا، جب وہ دونوں کھڑی ہوتی تھیں تو ان دونوں سے مشک عنبر کی خوشبو پھوٹتی تھی۔ کیسے؟ نسیم الصبا، ای کا نسیم الصبا، جیسے کہ صبح کی نرم و نازک ہوا نسیم صبا، جاءت بری القرنفل، لونگ کی عمدہ خوشبو لے کر کے آ رہی ہو۔ صبح کی نرم و نازک ہوا نسیم صبا لونگ کی عمدہ خوشبو لے کر کے آ رہی ہو، ایسی ہی خوشبو ان دونوں سے پھوٹتی تھی۔ ایسی تھیں وہ دونوں جن سے میں اس سے پہلے، عنیزہ سے پہلے عشق کیا کرتا تھا، لیکن وہ بھی میرے ساتھ نہ ٹک سکیں اور چلی گئیں۔ تو اذا یہ فعل ماضی پر داخل ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اذا جب فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے تو ماضی کو مضارع کے معنی میں کر دیتا ہے۔ تو اذا قامتا یہ شرط کا جملہ ہوا، اس کے بعد تضوع المسک منہما، یہ پورا جملہ کیا ہوگا؟ شرط کی جزا۔ تضوع المسک، تضوع فعل ہے اور المسک فاعل ہے، منہما یہ جار مجرور ہوگا، ہما کی ضمیر انہی دونوں عورتوں کی طرف، ام رباب اور ام الحویرث کی طرف۔ اور نسیم الصبا، نسیمہ کی میم پر جو فتحہ پڑھا جا رہا ہے وہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ منصوب بنزع الخافض ہے۔ منصوب بنزع الخافض کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جر دینے والے حرف کو کھینچ کر الگ کر دینا، نکال دینا اور اس کو فتحہ دے دینا، یعنی کا نسیمی تھا، کا نسیم الصبا، اب کاف جو حرف جر ہے اس کو ہٹا دیا گیا تو میم پر فتحہ دے دیا گیا، تو کیا ہو گیا؟ نسیم الصبا، ای کا نسیم الصبا۔ نسیم الصبا، جاءت، جاءت فعل ہے اور یا کی ضمیر فاعل ہے، اور با حرف جر، ری، ری مضاف اور القرنفل مضاف الیہ، یہ پورا
جملہ ہو جائے گا مجرور، جار مجرور مل کر کے پھر متعلق ہو جائے گا جاءت کا، اور جاءت فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہو کر کے حال ہو جائے گا۔ تو شاعر نے کیا کہا کہ جب وہ دونوں کھڑی ہوتی تھی تو ان دونوں سے مشک عنبر کی خوشبو پھوٹتی تھی، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ صبح کی نرم و نازک ہوا نسیم صبا لونگ کی عمدہ خوشبو لے کر کے آ رہی ہو، ایسا معلوم ہوتا تھا۔ اس طریقے سے وہ نفیس اور عمدہ قسم کی بڑے گھرانے کی تھی جن سے میں عشق کیا کرتا تھا، لیکن ان کے ساتھ بھی میرا معاملہ ویسے ہی ہوا جس طریقے سے عنیزہ کے ساتھ ہوا کہ یہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ کوچ کر گئی، اسی طریقے سے وہ دونوں بھی مجھ سے چھوٹ گئیں۔ میں بڑا بد نصیب ہوں کہ جس سے بھی عشق کرتا ہوں، اپنے دل کو لگاتا ہوں، وہ سلسلہ باقی نہیں رہ پاتا۔ یہ شاعر اپنے دل کی بات اور اپنے دل کا رنج اور غم بتلا رہا ہے۔ تو آج آپ کے سامنے 4 اشعار پر گفتگو ہوئی، وقوفاً بہا والے پر، اور پھر انا شفائی پر، قد بکا والے پر، اور اذا قامتا، یہ 4 اشعار آپ کے سامنے آج کے درس میں پیش کیے گئے، اور امید ہے کہ آپ کو یہ درس سمجھ میں آیا ہوگا۔ آپ اسے بار بار سنیں، سمجھنے کی کوشش کریں، اور خاص طور سے یہ عربی ادب کی کتاب ہے، لہٰذا امرؤ القیس کا یہ قصیدہ ہے، یہ معلقہ ہے، اس میں غریب الفاظ، مشکل الفاظ بہت زیادہ ہیں، الفاظ کے معانی بھی یاد کرتے رہیں، اور اعراب اور ترکیب پر خاص دھیان رکھیں۔ ھذا وباللہ التوفیق، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔